کہ تقریر کرنا بھی آسان ہے، مناظرے کرنے والے بھی مل جائیں گے، جھولا چھاپ کم نہیں ہے 8 سال۔ ضربا زیدن ضربا زیدن، مارا زید کو مارا زید کو مارا زید کو مارا زید کو، یہ مدرسے کی پڑھائی ہے مارا زید کو، اور یہ حشمتی پڑھائی ہے مارا وہابی کو، مارا دیوبندی کو، مارا یزیدی کو، پٹکا ناصبی کو، مارا رافضی کو۔ یہ مولائی مشن ہے، تم کیا سمجھو گے مولوی مبسملا وحامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ حضرات، آپ نے ابھی ابھی جو یہ ویڈیو دیکھی اور اس کو سنا، اس میں یہ صاحب جو ہیں ان کو ملنگ مولا علی کہا جاتا ہے، سنابل رضا خان حشمتی۔ میں تو مولوی بھی نہیں کہہ سکتا اس شخص کو، لیکن افسوس کہ اس شخص کے ساتھ پوسٹر میں 3 درجن القاب ہوتے ہیں، اور مفتی تو ایک دم کمپلسری ہے۔ جس خانوادے سے یہ صاحب بلانگ کرتے ہیں، وہاں تو بچہ پیدا ہوتے ہی، میں نے ایک تقریر میں کہا بھی تھا کہ مفتی کا ٹائٹل پہلے ملتا ہے، نام بعد میں رکھا جاتا ہے۔ اب سوچئے اگر اسی طرح کے مفتی ہوں تو کیا قیامت آئیں گی، اور دین کا کیا تماشا بنے گا، اور غیروں کے یہاں کیا جگ ہسائی ہوں گی ہماری۔ ذرا سوچئے کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں ضربا زیدن، زید کو مارا۔ آپ ہندوستان میں جتنے بھی مکاتب فکر ہے جن کے یہاں پر باقاعدہ درس نظامی کی پڑھائی ہوتی ہے، وہاں چلے جائیے، اور خاص طور سے اہل السنہ بریلویوں کے مدارس میں آپ جائیے تو عالم کورس کی جو بال واڑی ہے نا، جس کو بال واڑی کہتے ہیں، یعنی اعدادیہ، ایک دم اسٹارٹ، اس کے بعد پھر اولا ثانیہ ثالثہ یعنی پہلی جماعت، تو اس میں پڑھنے والے بچوں کو بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ ضربا زیدن کا مطلب کیا ہے تو وہ بتائیں گا زید نے مارا، ضربا زیدن، زید نے مارا۔ اگر یہ کہا جائے کہ زید کو مارا اور مارنے والا معلوم ہو تو ہوگا ضربا خالد زیدن، خالد نے زید کو مارا۔ اب زید کو مارا لیکن معلوم نہیں کس نے مارا، تو پھر ہوگا ضریبا زیدن، زید مارا گیا۔ افسوس کہ ضربا زیدن جس کا مطلب ہے زید نے مارا، تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں زید کو مارا۔ اب جس کو نے اور کو کا فرق نہیں معلوم، وہ شخص کون ہے؟ اس کو لوگوں نے مجدد بنا لیا ہے، یعنی جو شخص مولوی بھی نہیں ہے، عالم، فاضل، مفتی، محقق، مفسر، محدث، یہ سارے اوصاف جلیلہ کا حامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو ایک دم نیکسٹ لیول پہ رکھ دیا، مجدد بنا دیا۔ شرم نہیں آتی خبیثوں؟ عقیدت میں اندھے ہو گئے ہو، عقیدت رکھو، لیکن عقیدت ایسی تو ہو کہ جس کی اجازت قرآن و سنت میں ہو، جو عقیدت تمہاری نجات کا ذریعہ بنے۔ جس شخص کو تم مفتی کہہ رہے ہو، اس کو مدارس دینیہ میں پڑھنے والے ایک دم ابتدائی طلبہ بھی بتائیں گے کہ یہ فاش غلطیاں کر رہا ہے، نے کی جگہ کو کہہ رہا ہے۔ اچھا پھر کہیں گے کہ یہ سبقت لسانی ہے، سلف آف ٹنگ ہے، یعنی زبان کا پھسل جانا ہے۔ اگر یہ سبقت لسانی ہے تو یہ ایک بار ہوتی ہے، جب وہ اس کو ریپیٹ کرتا تو نہیں ہوتی، اور ہم بھی پکڑ نہیں کرتے۔ لیکن افسوس کہ اس بیان کے اندر اس نے 5 مرتبہ یہ غلطی کی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ اب اس کو سبقت لسانی نہیں کہیں گے، اسے میں کہتا ہوں یہ شفقت لسانی ہے، یعنی زبان کی مہربانی ہے جو سنابل صاحب کو اس نے رسوا کر دیا، اس جہالت نے رسوا کر دیا، اس کو شفقت لسانی کہیے۔ عجیب بات ہے کہ جو شخص کو بولنا تک نہ آتا ہو، عربی کے گرامر تک نہ پتا ہو، جو نحو کی صاف صاف غلطی کر رہا ہو، اس کو لوگوں نے ملنگ مولا علی بنایا۔ کچھ تو شرم کرو کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضور نے شہر علم کا دروازہ فرمایا، جو ان سے نسبت رکھتا ہے یقیناً وہ صاحب علم ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ بریلوی علماء۔ یہ نرا جاہل شخص مولائے کائنات کے نام پر اپنی دکان چمکانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، اسے بولنا تک نہیں آتا اور اسے لوگ ملنگ مولا علی کہہ رہے ہیں۔
میں پوری ڈھولکیت کو پھر کہتا ہوں کہ آج 1.5 سال ہو گئے میں نے جو اسے چیلنج مناظرہ دیا، اس کے چھوٹے بھائی کو، اس کے باپ کو، اس کے چچیرے بھائیوں کو، آج تک انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، میرے سامنے نہیں آئے، اور بڑی بڑی کرتے ہیں کہ جن کو ملنگ مولا علی کی تقریر سمجھ میں نہیں آتی ان کو فتاوی رضویہ کیا سمجھ میں آئیں گی۔ یہ ہے تمہارے ملنگ مولا علی کا مبلغ علم کہ جس کو ضربہ زیدن کا ترجمہ نہیں معلوم، کہہ رہا زید کو مارا۔ میں 1.5 سال ہو گئے مجھے چیلنج مناظرہ دے کر، میں نے نامزد چیلنج کیا، میرا چیلنج وائرل ہو گیا۔ بیچ میں ایک چوزہ آیا تھا خورشید نام کا کرلا، ہم نے کہا چل بھائی تجھ سے بھی بات کر لیتے ہیں، تو روم میں بیٹھے بیٹھے ہی ساری شرطیں طے کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے کہا بے جاہل مناظرے کے لیے فریقین کا ملنا اور باہمی رضامندی سے شرائط طے ہوتی ہے، تو یہ کیا اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے شرائط طے کر رہا ہے اور اس کو ہم پر مسلط کر رہا ہے۔ پھر ہم نے اسے بلایا اپنے گھر پر، تو وہیں بیٹھے بیٹھے کمرے میں وہ غلطیاں نکالنے میں مصروف تھا، اور یہی حال اس کا بھی تھا کہ قرآن میں جہاں لہو و لعب ہے کھیل کود، اور عربی میں کھیل کود کو لہو و لعب کہتے، تو وہ جاہل اسے لہو لعب کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے چیلنج مناظرہ میں صاف لکھا تھا کہ سنابل شمائل اور اس کے چچیرے بھائی یا تو خود مناظرے میں سامنے آئیں یا اپنے معزوم کو، اجازت یافتہ کو، کہ یہ ہمارا بندہ ہے اور یہ ہماری طرف سے مناظرہ کرے گا، اس کو بھیجیں۔ خورشید نہ اجازت نامہ لے کر آیا، نہ وکالت نامہ لے کر آیا، نہ ان سے پروانہ لے کر آیا، کچھ نہیں، خامخواہ بیچ میں کود گیا، اور اس کو بھی ہم نے قبول کیا۔ تو آج 1.5 سال سے اس کا بھی پتہ نہیں ہے وہ بمبئی میں ہے نہیں ہے، کہاں مر گیا، کہاں کھپ گیا، کہاں مٹی میں مل گیا، کہاں گل سڑ گیا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میرا چیلنج مناظرہ ہے، خدا کی قسم کہ سنابل مر جائے گا، فنا ہو جائے گا، ہواؤں میں اور پانی میں تحلیل ہو جائے گا، لیکن میرے سامنے مناظرہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جو کچھ علم تھا ان کے دادا کو، ان کے تایا کو، اور ان کے چھوٹے تایا مسعود ملت کو، پھر یہ سب کے سب علم سے یتیم ہیں، کورے ہیں، نرے جاہل ہیں، کسی کو کچھ نہیں آتا، خالی چلا پکار ہے، زور زور سے گلے کا زور لگانا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے، رنگ برنگی کپڑے پہن کر ڈھانک جمانی ہے جھوٹی علم کی، اندر سے پورے خالی ہے۔ اگر ہے ان کے اندر غیرت تو کلیم، حنفی، رضوی، فرام، قصری، ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ ممبئی۔ سنابل پھر تم سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے جتنے وہ مسائل جس میں تم بریلی سے الجھ رہے ہو، حضور تاج الشریعہ کی ذات، حضور محدث کبیر کی ذات، مولانا تطہیر کی عبارات، یا اور بھی جو مسائل اس وقت تم چھیڑ رہے ہو اور رافضیت کی درپردہ بولی بول رہے ہو، ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہو یا افضلیت کا ہو یا اور دیگر مسائل ہوں، مولود کعبہ کا ہو، ڈھول بجانے کا ہو، ڈی جے کے جواز کا ہو، عورتوں کے مزارات پہ حاضری ہو، یا اسی طرح طواف ہو، سجدہ ہو، جتنے جتنے مسائل خاص طور سے تعزیہ داری کے حوالے سے جس میں تم غلو کر رہے ہو، میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ تم 10 منٹ میرے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کر لو، خدا کی قسم تم مر جاؤ گے، تمہارا پورا کنبہ دفن ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، لیکن تم میرے سامنے نہیں بیٹھو گے۔ ہے بے غیرتوں تمہارے اندر دم تو اپنے پیر سے کہو مجھ سے مناظرہ کرے۔ جیسے میں نے اوپن چیلنج دیا، میرے نام کا لیٹر انٹرنیٹ پہ ڈالے کہ بمبئی میں اگر آتے ہوں تو میں انتظام کرنے کو تیار ہوں، میرے مکان قصر ابو حنیفہ میں، اگر بریلی شریف میں بیٹھتے ہوں میں ان کی جگہ پہ جانے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ دھوکے باز ہے، یہ بزرگوں کی عبارات کے اندر جب گڑبڑ کر سکتے ہیں، جن کو بولنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، علم سے یتیم ہے، تو ان کی بلائی جگہ پر میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ مناظرہ آن ریکارڈ ہوگا، پوری دنیا دیکھیں گی ان کا اور ان کے پورے کنبے کا علم کتنا ہے، جو جاہل چرسیوں کے اندر جا کر چلا پکار کر کے انہیں شریعت سے آزادی دے رہے ہیں، اور طریقت کے نام پہ نئے نئے گل کھلا کر انہیں بدعات پر ابھار رہے ہیں۔ جی ہاں، تو بریلی شریف آئیں، جو ان کا ہمارا مرکز ہے، بریلی شریف کے اندر بیٹھنے کا انتظام میں کرتا ہوں، صرف اور صرف 10 منٹ مجھ سے بات کر لیں، خدا کی قسم نہیں کر سکتا ہے۔
مسلمانوں پہچانو، ابھی انہوں نے جو حسینی زلزلہ 2 کے نام سے جلسہ کیا، پورے سال میں ایک جلسہ، اور ہندوستان کے چپے چپے سے جتنے مریدین تھے سب کو کھینچ کھانچ کے لایا گیا، جب جا کے 1,500-2,000 لوگ ہوئے۔ اور ہمارے قائد روزانہ جلسہ کرتے ہیں، ویڈیو بنتی نہیں ان کی طرح، ان کا ایک ہوا تو بڑے بڑے کیمرے انہوں نے لگا دیے، اور اس کا 10 گنا مجمع ہمارے قائد کے جلسے میں روزانہ ہوتا، روزانہ۔ اب یہ زلزلہ 3 کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی 3، 4، 5، 10 پارٹ تک کر، لیکن یہ تو بتا کہ ضربہ زیدن کا مطلب زید کو مارا کیسے ہو گیا، ذرا یہ تو بتا۔ ارے کچھ تو شرم کرو، آپ عقیدت رکھ رہے ہو، محبت رکھ رہے ہو، اس شخص کا علم بھی تو دیکھو کہ جسے جو اتنی فاش نحوی غلطی کرتا ہو، جسے عربی کی ابتدائی نالج بھی نہ ہو، ایسا شخص مجدد ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص مجدد ہو سکتا ہے؟ یہ تو مولوی بھی نہیں ہے جسے آپ نے مجدد اور ملنگ مولا علی بنایا ہے۔ سنی مسلمانوں خوب پہچانو، یہ ہے ڈھولک باز مولوی سنابل، جو شریعت کے اندر مداخلت کر رہا ہے اور دین و سنیت کے مقدس چہرے کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ اس کی یہ منمانی ہم چلنے نہیں دیں گے، اس کی ٹھکائی ہوتی رہے گی، اس کی غلطیوں کو عوام کے سامنے کھولا جاتا رہے گا، جب تک یہ مجھ سے مناظرہ نہیں کرے، اور یہ مجھ سے مناظرہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے مریدین شکل بگاڑیں گے، آواز بگاڑیں گے، اور جھوٹے الزامات لگائیں گے، اس سے بھی زیادہ بہتان بازی مجھ پر ہونے والی ہے۔ میں جانتا ہوں جو علم سے بالکل کورے ہوں وہ بہتان بازی کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، ذاتیات پہ حملے ہوں گے، بہت کچھ ہونے جانے کا، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، مگر ان کی پول پٹی میں کھول کر رہوں گا، اور الحمدللہ لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہے کہ یہ نرے جاہل لوگ کس مطلب کیسے جو ہے چلا پکار کر کے قوم کے اندر اپنے تقدس کا رعب جمانا چاہتے ہیں، علم جھاڑنا چاہتے ہیں۔ اور حال تو یہ ہے کہ دینی مدارس میں پڑھنے والا ابتدائی بچہ بھی بتا دے گا کہ سنابل غلط بول رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خوب ان کی حقیقت کو پہچانیے، ایسے فتینوں سے، ایسے شریروں سے دور رہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے، ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آگے مزید اس کی حرکتوں پر، اس کی غلطیوں کو ہم کھول کر آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ میری گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ سنی جمیعت الاحناف، انسٹاگرام پہ سنی جمیعت الاحناف، اور واٹس ایپ پہ سنی جمیعت الاحناف چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ یہاں سے سب سے پہلے آپ کو تمام فرقہ باطلہ، بالخصوص سنابل ڈھولکی کے حوالے سے معلومات دی جاتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔